السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کے 13ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ایاک والیاس من روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس مت ہوئیے۔ زندگی کے اندر کبھی بھی کیسی بھی سچویشن آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں باپ سے بچھڑ گئے، اور امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے تھے، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، پھر مصر کے بازار میں ہیں، پھر مصر کے قید خانے کے اندر ہیں، اور اس کے بعد پھر مصر کے بادشاہ بن گئے، اور ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، رو رو کر کے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، تقریباً 80 سال گزر گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ 80 سال کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات مصر کے اندر ہوتی ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس مت ہوئیے، کیسے بھی پریشانی آ جائے۔ آپ جب اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ایک بہت بڑا نام آپ کو ملے گا امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آج ان کی کتاب صحیح بخاری پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں کہلاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی ماں راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر رویا کرتی تھیں کہ اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے تاکہ تیرے دین کی خدمت کرے۔ ایک ماں رات میں اٹھ کر کے اپنے نابینا بچے کے لیے دعائیں کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے 13ویں پارے کے اندر سب سے پہلا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے 13ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے، العفو عن المخطئین۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے والوں کی طرف سے آپ درگزر کرنے کا معاملہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر بادشاہ تھے، اس زمانے میں ایسا ہوا کہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ ان کے وہ بھائی جنہوں نے لے جا کر کے کنویں میں ان کو ڈالا تھا، وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے ان کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں، پیغمبر ہیں، پاور ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہتے تو بھائیوں کو جیل کے اندر بند کر دیتے، جو سزا دینی ہوتی ان کو سزائیں دیتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر کا معاملہ کیا اور یہ پیغام ہم کو دیا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو تمہارے اندر عفو کا، درگزر کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جہاں آپ کو جسمانی طور پہ تکلیف پہنچایا گیا، ذہنی طور پہ آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ کو دیوانہ، مجنوں، پاگل، جھوٹا، نہ جانے کون کون سے لقاب سے آپ کو نوازا گیا، لیکن آمینہ کے لال نے جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ کو فتح کیا، مکہ کے اندر فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائیڈ سے سارے لوگوں کو عفو درگزر کا کرتے ہوئے سارے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ یہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ درگزر کرنے والے بنیں۔ اسی طریقے سے 13ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے تیسرا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے، سماج کے اندر دینداری کا ماحول ہو، سماج کے اندر نیکی کا معاملہ ہو، سماج کے لوگ نیکی کے راستے پر آ جائیں، تو سب سے پہلے آپ کو درست ہونا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمارے سماج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہندوستان کے اندر اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کو ملے گی جو 40 دن کا، 50 دن کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا سفر طے کر کے ممبئی سے نکل کر کے بہار
اور دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، معلوم کیا ہے کہ گھر کے اندر بیٹا بے نمازی ہے، بیٹی بے نمازی ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، گھر کی اصلاح کیجئے، خاندان کی اصلاح کیجئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے تو آپ کو پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو جو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو آپ ڈرائیے، ان کو سیدھے راستے پر لے کر کے آئیے، اور اس کے بعد پھر اہل مکہ کو، اور اس کے بعد مکہ کے اطراف و کناف کے اندر رہنے والے لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کی تعلیم آپ کو دی گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے تو پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا، آپ سدھریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ، چونکہ فرد سے جماعت بنتی ہے، ایک فرد سے لے کر کے قوم بنتی ہے، جماعت بنتی ہے۔ اگر ایک فرد سدھرے گا تو انشاءاللہ قوم کے اندر، زمانے کے اندر ضرور تبدیلی آئے گی۔ یہ تیسرا میسیج ہے کہ آپ سماج کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود سدھریے۔ اسی طریقے سے 13ویں پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ مال و دولت کا ملنا اس بات کی قطعی طور پہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے روزی بہتات دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ بنا دیتا ہے۔ بات اگر آپ دولت کی کریں گے، دنیا کے اندر ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، جس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، اور بادشاہ بڑا مشہور ہے، نمرود کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے دی تھی، لیکن کون تھا بھائی؟ مشرک تھا، کافر تھا۔ تو دولت کا ملنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے پانچواں پیغام یہ ہے کہ اللہ لیس بغافل عما یعمل الظالمون۔ آج عالمی پیمانے پر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی فتنے فسادات ہو رہے ہیں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ عالمی پیمانے پر ہو، چاہے وہ انڈیا لیول پر ہو، چاہے وہ اسٹیٹ لیول پر ہو، جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ بلکہ معاملہ تو یہ ہے، ہمارا رب وہ ہے علیم بذات الصدور، ظاہری طور پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اللہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے دل کے اندر کیا ارادہ ہے، ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے ذہن و دماغ میں کیا چل رہا ہے، رب کائنات کو اس کے بارے میں جانکاری ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کے اندر معصوم بچوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ہندوستان لیول پر جو بھی مظالم ہو رہے ہیں، مسجدوں کو لے کر کے، مدرسوں کو لے کر کے، آخر جب ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہے تو اللہ عذاب نازل کیوں نہیں کر دیتا ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا ہے بھائی؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ قرآن حکیم اس کا بھی جواب دیتا ہے، قرآن حکیم اس کا بھی جواب دیتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ کا عذاب اگر نہیں آ رہا ہے، اللہ کی مار اگر نہیں پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دے رہا ہے، ظالموں کو اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں تم ظلم کی داستاں کہاں تک لکھو گے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں ظلم کی کہانی، ظلم کا ننگا ناچ تم کہاں تک کھیلو گے۔ انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ظلم ڈھا رہے ہو ظلم ڈھالو، جو بھی کر رہے ہو کر لو، لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن قیامت برپا ہوگی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تمہارے بدعمالیوں کا، تمہارے ان ظلموں کا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک پل کا تم کو حساب دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہمارا رب ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا پروردگار ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے، کب کس کو روزی دینی ہے، کب کس کو روزی نہیں دینی ہے، کب کس پر عذاب نازل کرنا ہے، کب کس کو ہلاک کرنا ہے۔ رب کائنات ہم سے ہمارے بارے میں کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سامعین کرام، یہ 5 پیغامات تھے 13ویں پارے کے اندر۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔